نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ ان دنوں لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج اور پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا پروگرام قرآن پاک کی تفسیر ہے، دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تیسرا پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں ہے، چوتھا پروگرام میری لکھی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ ہے، پانچواں پروگرام میری لکھی ہوئی دوسری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ ہے حقیقی آزادی کی صورت میں، اور چھٹا پروگرام میری لکھی ہوئی تیسری کتاب لبرل نظام حکومت کا خلاصہ ہے۔ عزیزان محترم، یہی چھٹا پروگرام جو میری لکھی کتاب لبرل نظام حکومت کا خلاصہ ہے، آج آپ حضرات کے سامنے اس کا 7واں ایپیسوڈ پیش کر رہا ہوں۔ میں نے اس سے قبل آپ کے سامنے ریاست کے جو نظریات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ریاست کا مذہبی نظریہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے بعد ریاست کی ابتدا کے بارے میں جو سیکولر نظریات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ سیکولر نظریات میں سب سے پہلا نظریہ تھا نظریہ جبر و قوت، تو آج دوسرا نظریہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سیکولر نظریات میں سے ریاست کی ابتدا کے بارے میں دوسرا سیکولر نظریہ ہے نظریہ پدر سری۔ نظریہ پدر سری، پدر کے معنی ہوتا ہے باپ یا والد۔ اس نظریہ پر یقین رکھنے والے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ریاست کی ابتدا خاندان سے ہوئی۔ جی ہاں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کی ابتدا جو ہے وہ خاندان سے ہوئی۔ ان کا خیال ہے کہ بچوں کا حسب نسب جو ہے وہ مرد کی طرف منسوب ہوتا تھا اور خاندان کا مرد خاندان کی چھوٹی سی ریاست کا سربراہ ہوتا تھا، وہ یہ خیال کرتے تھے، اور خاندان پھیلے تو قبیلے بن گئے اور اس طرح قبیلے جو تھے وہ انہوں نے اپنے اپنے بزرگ کو ریاست کا سربراہ بنا لیا اور اس کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا۔ اس طرح قبائل پھیلنے لگ گئے، قبائل پھیلے تو چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آ گئیں۔ اس طرح جوں جوں دنیا کی آبادی بڑھتی گئی تو نئی نئی ریاستیں وجود میں آتی گئی۔ یہ ہے نظریہ پدر سری، نظریہ پدر سری۔ لیکن اب نظریہ پدر سری والوں پر کچھ اعتراضات بھی ہیں۔ سب سے بڑا اعتراض تو نظریہ مادر سری والے کرتے ہیں۔ مادر سری والے اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ سب سے بڑا ان کا خیال ہے کہ قدیم معاشروں میں شادی بیاہ کا رواج نہ تھا، کیونکہ اس نظریے میں تو شادی بیاہ کا رواج تسلیم کیا گیا ہے کہ خاندان کا سربراہ جو ہے وہ مرد ہوتا ہے۔ لیکن مادر سری والے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں تو خاندان تھے ہی نہیں۔ جی بہت عرصہ پہلے، لاکھوں سال پہلے تو خاندان کا کوئی وجود ہی نہ تھا، لوگ غاروں میں رہا کرتے تھے۔ ان کا نظریہ ہے کہ لوگ غاروں میں رہتے تھے، ہاں جی، قدیم انسان غاروں میں رہا کرتے تھے اور معاشرہ بالکل آزاد تھا۔ ایک عورت کا تعلق بے شمار مردوں کے ساتھ ہوتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ کس کا بیٹا ہے، تو خاندان کا تصور کہاں سے ہوا۔ یہ مادر سری جو نظریہ والے ہیں ان کا کہنا ہے، یہ اس پر اعتراض کرتے ہیں اس پر، پدر سری والے نظریہ پر۔ تو کہتے ہیں کہ شادی بیاہ کا اس زمانے میں رواج ہی نہ تھا، ایک عورت کے بے شمار مردوں کے ساتھ تعلقات تھے، لہذا خاندان کا وجود ہی نہ تھا۔ جب خاندان کا وجود نہیں تھا، معاشرہ آزاد تھا، تو خاندان کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ ایک عورت کے بے شمار مردوں سے تعلقات ہوں، ایک مرد کے بے شمار عورتوں سے تعلقات ہوں، معاشرہ آزاد ہو تو وہاں تو کوئی خاندان نہیں ہوگا۔ یہی بات وہ بتاتے ہیں کہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی وجوہات کی بنا پر اس نظریہ کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ نظریہ پدر سری جو ہے اس کو آج کل تسلیم نہیں کیا جاتا ہے اسی قسم کی وجوہات کی بنا پر۔ اور اس کے بعد جو ہے نظریہ مادر سری نظریہ ہے۔ مادر سری نظریہ مادر سری یعنی کہ یہ اگلا نظریہ ہے جو آپ کے سامنے میں اب رکھنے والا ہوں۔ تو نظریہ مادر سری والے جو ہیں
ان کا خیال ہے کہ قدیم معاشروں میں شادی بیاہ کا رواج بالکل نہیں تھا، شادی بیاہ کا رواج بالکل نہیں تھا، اور ایک عورت کا کئی مردوں کے ساتھ تعلق ہوتا تھا، ایک عورت کئی مردوں کے ساتھ منسلک ہوتی تھی، اس وجہ سے خاندان وجود میں آئے ہی نہیں۔ خاندان تو وجود میں آ سکتے ہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت ہو، ان کے بچے ہوں، وہ اپنے بچوں کو سنبھالیں، پالیں پوسیں بڑا کریں تو وہ خاندان بن جاتا ہے۔ خاندان اس طرح تو معاشرہ تھا ہی نہیں، معاشرہ تو آزاد تھا، ایک عورت کے کئی مردوں کے ساتھ تعلقات تھے، کئی مطلب اور ایک مطلب کئی ایک عورت کے کئی مردوں کے ساتھ تعلق ہے، اور ایک مرد کے کئی عورتوں کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے، آزاد معاشرہ تھا۔ تو مادر سری والے یہی بات کہتے ہیں کہ معاشرہ چونکہ آزاد تھا، لہذا بچوں کا حسب نسب جو ہے وہ مردوں کی بجائے عورت کی طرف ہوتا تھا۔ پدر سری والے تو کہتے ہیں کہ بچوں کا حسب نسب باپ کی طرف ہوتا تھا، لیکن یہ مادر سری والے کہتے ہیں کہ بچوں کا حسب نسب جو ہے وہ ماں کی طرف ہوتا تھا، کیونکہ معاشرہ آزاد تھا، ان کا کوئی باپ نہیں ہوتا تھا۔ ایک عورت کے بے شمار مردوں کے ساتھ تعلق ہوتے تھے، ایک مرد کے بے شمار عورتوں کے ساتھ تعلق ہوتے تھے، تیسرا حاکمیت عورتوں کی تھی۔ اب یہ مادر سری والے کہتے ہیں کہ حاکمیت عورتوں کی، حکومت عورتوں کی ہوتی تھی، اور تاریخ میں بھی یہ بعض عورتوں کی حکمرانی جو ہے وہ ثابت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بلقیس کی حکومت کا جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ تو اس طرح کے اور بہت سارے واقعات بھی ہیں، عورتوں کی حکومت جو ہے وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ مادر سری والے کہتے ہیں کہ حاکمیت اس زمانہ میں عورتوں کی ہوتی تھی جب غار کا دور تھا۔ تو جب عورتوں کی دیگر اعلیٰ صلاحیتوں کا ادراک ہوا تو پھر عورتوں کے ساتھ مستقل طور پر منسلک ہونے کا رواج عام ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جو خاندان جو تھے وہ وجود میں آئے۔ لیکن پہلے وہ کہتے ہیں کہ خاندانوں کا کوئی وجود نہیں تھا اور عورت کی حکمرانی تھی۔ جی ہاں، لیکن اس پر اعتراضات بھی ہیں، اس پر بھی اعتراض کیے جا رہے ہیں، اور اس پر اعتراض یہ ہے کہ تاریخی حقائق اس بات پر شاہد ہیں، یعنی کہ ہسٹوریکل فیکٹس جو ہیں وہ اس بات پر شاہد ہیں کہ عموماً مرد ہی خاندان کے سربراہ رہے ہیں، عام طور پر مرد ہی خاندان کے سربراہ رہے ہیں۔ حضرت وہ اپنے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بے شک بلقیس کی حکومت تھی کسی علاقہ میں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت بھی تو تھی، اور بھی بہت سارے بادشاہ مطلب قدیم جو ہے وہ گزرے ہیں۔ تو عموماً مرد ہی خاندان کے سربراہ رہے ہیں۔ عورت کی حاکمیت کا تصور حقائق کے بالکل منافی ہے، اور یہ حقائق سے میل نہیں رکھتا۔ جی ہاں، اس لیے آج کے دور میں اس نظریہ کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا، بلکہ قرآن پاک فرماتا ہے ہمیں کہ الرجال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ ترجمہ کہ مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں، مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں، اس لیے کہ خدا نے بعض کو بعض سے بہتر پیدا فرمایا، بعض کو بعض سے افضل بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 34، قرآن پاک سے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ پارہ نمبر 5 ہے۔ قرآن پاک سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ مرد جو ہیں وہ مسلط اور حاکم ہے عورتوں پر۔ جی ہاں، عورت کی حکمرانی نہیں رہی۔ ہاں، کسی جگہ پر کوئی اکا دکا کوئی عورت کہیں حکمران ہو گئی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، تاہم مرد حاکم اور مسلط، اور مردوں کی حکمرانی ہے، اور مردوں کی ہمیشہ حکمرانی رہی ہے۔ قرآن پاک بھی اس بات پر شاہد ہے۔ لہٰذا اس قسم کی وجوہات کی بنا پر یہ مادر سری کا جو نظریہ ہے، اس کو بھی شرف قبولیت نہیں بخشا گیا، اور اس کو بھی مطلب مسترد کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ تینوں نظریات، نظریہ جبر و قوت، آج اب تک یہ 3 نظریات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ سیکولر نظریات، تو سیکولر نظریات میں سب سے پہلا نظریہ جبر و قوت، اور دوسرا ہے نظریہ پدر سری، اور تیسرا نظریہ مادر سری۔ یہ تینوں نظریات آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور تینوں پر جو اعتراضات اٹھائے گئے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب تک یہ تینوں نظریات مسترد ہو چکے ہیں، ان میں سے کسی بھی نظریے کو بھی شرف قبولیت نہیں ملا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔